بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم اپنے اگلے سبق کی طرف، اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی معاشی محرومی، کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کس طرح معاشی طور پر مفلوج کر دیا گیا، مسلمانوں کو معاشی طور پر کس طرح کمزور کیا گیا۔ یہ صفحہ نمبر 12 پہ یہ جو موضوع موجود ہے وہ اس کے اہم نکات ہے: ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان میں قیام اور مسلمانوں کی اعلیٰ عہدوں سے محرومی، کہ مسلمانوں کو اعلیٰ عہدوں سے کس طرح محروم کیا گیا اور ان کی جگہ پہ کس کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا گیا۔ زراعت کی تباہی، کہ انگریزوں کے آنے کے بعد، ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد جو ہندوستان کی زراعت تھی اس کی تباہی کس طرح ہوئی۔ ریشم اور سود کے کاروبار کے بربادی، کے جو ریشم اور سود کا کاروبار تھا ہندوستان میں وہ کس طرح برباد ہوا۔ یہ چند نکات ہیں جو ہم اس موضوع میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 12، ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی۔ ہندوستان میں جو انگریز آئے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو نام سے آئے تھے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے 1600 میں ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جو کمپنی کا آغاز کیا تھا۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کو ہوتا، کہ کمپنی جو چونکہ انگریزوں کی تھی اس وجہ سے یہ پالیسیاں ہی ایسی تشکیل دیتی، ایسی پالیسیاں بناتی جس کا مالی طور پر فائدہ جو انگریزوں کو ہوتا، اور جو حکومت تھی ہندوستان کی اس کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑا بہت ان کو اس کمپنی کی جو مد میں ٹیکس ملتا تھا، لیکن زیادہ فائدہ خود انگریزوں کو ہی ہوتا تھا۔ انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے، اور جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اس کے بعد جو بہت زیادہ ٹیکسز لگائے، جس کی وجہ سے مسلمان خصوصی طور پر جو متاثر ہوئے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا، اور ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے، اور مسلمانوں کو نئے عہدوں سے محروم رکھا گیا۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے، کہ وہ اعلیٰ عہدے جو مسلمانوں کے پاس ان کے آباء و اجداد سے ہی چلے آ رہے تھے، ان کے آباء و اجداد ان پر براجمان تھے، اور اس کے بعد ان کی اولادوں کو جو وہ منتقل ہو گئے۔ انگریزوں نے آنے کے بعد، حکومت سنبھالنے کے بعد ان عہدوں سے مسلمانوں کو ہٹا دیا، اور ان کی جگہ پہ ہندوؤں کو وہ عہدے دے دیے، اور جس کی وجہ سے جو نئے عہدے تھے ان سے بھی مسلمانوں کو محروم رکھا، مسلمانوں کو دور رکھا، جس کی وجہ سے مسلمان معاشی طور پر جو کمزور ہوتے چلے گئے اور بدحالی کا شکار ہو گئے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ وہ ہندو جو مسلمانوں کے دور میں جو معمولی عہدوں پر جو فائز تھے ان کو معمولی عہدوں سے ہٹا کر اعلیٰ عہدوں پر پہنچا دیا، ترقی دے دی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسرے اقوام کو دے دی۔ جو مسلمان جو جائیداد جن کے پاس تھی، جن کے پاس زمینیں تھیں بڑی بڑی، وہ تمام زمینیں مسلمانوں سے چھین کر دوسری اقوام کے لوگوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو جو تحفے میں دے دی، اور مسلمانوں کو جو زمینوں سے بھی محروم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا، اور ان پر آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول مشکل بنا دیا گیا۔ جو سرکاری ملازمتیں تھیں، جو سرکاری عہدے تھے، ان سے مسلمانوں کو ہٹا دیا گیا، اور آنے والے دنوں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے جو سرکاری عہدے تھے ان کا حصول مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا، اور مسلمان جو پہلے ہی انگریزی تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کے خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہو گئی، اور ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے۔ جو بنگال تھا وہاں پر بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ انگریزوں کے دور میں، انگریزوں کے آنے کے بعد وہاں کے جو ہندو تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے جو کرنا شروع کر دیے،
جس کی وجہ سے بنگال کی جو امن و امان کی صورتحال تھی وہ خراب ہو گئی۔ اب خراب صورتحال کی وجہ سے جو زراعت تھی وہ بھی متاثر ہوئی، اور زرعی اجناس جو ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جیسے گندم، چاول وغیرہ، مکئی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ان کو زرعی اجناس کہا جاتا ہے، تو ان کی بھی قلت پیدا ہو گئی۔ تو ان کی قلت پیدا ہونے کی وجہ سے تو جو تمام زرعی جو صنعتیں تھیں جو جو زراعت سے وابستہ تھی، ان چیزوں سے وابستہ تھی، وہ بھی جو بدحالی کا شکار ہو گئی۔ مثال کے طور پر اگر گندم ہے تو گندم سے وابستہ جو صنعت ہے وہ آٹے کی صنعت ہے، اور وہ جو جیسے گندم کی زراعت متاثر ہوگی، اس سے جو آٹے کی صنعت بھی متاثر ہوگی۔ تو اسی طرح بنگال میں جو صورتحال پیدا ہو گئی۔ بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے، چونکہ بنگال کی صورتحال خراب ہو گئی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ اپنا مال انہوں نے بنگال سے اٹھایا اور دوسرے شہروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول ٹیکس دینے سے مال کی قیمت بہت بڑھ گئی، جو خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھی۔ تو انگریز نے اس کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے اب ایک نئی چال یہ چلی کہ جگہ جگہ جو تجارتی مال تھا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا، تو جگہ جگہ اس سے ٹیکس وصول کیا جانے لگا، جس کی وجہ سے زیادہ ٹیکس لگ جانے کی وجہ سے اب وہ مال کی قیمت بھی بڑھتی چلی گئی، اور اتنی بڑھ گئی کہ جو عام خریدار تھا اس کی قوت خرید جو تھی وہ جواب دے گی، عام خریداروں کی قوت خرید سے وہ جو مال تھا وہ باہر چلا گیا۔ اس سے تجارت بہت متاثر ہوئی۔ اب جب خریدار نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو سوت اور ریشم کا کاروبار تھا وہ بھی متاثر ہوا۔ اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت نقصان اٹھانے پڑے۔ تو اب اس میں جو صنعت جو سوت اور ریشم کی صنعت تھی، اس میں مسلمان بھی چونکہ شامل تھے، تو اس سے مسلمانوں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث مسلمانوں پر محصول کی شرح بڑھ گئی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو نئے ٹیکس لگائے تھے اس میں مسلمانوں پر ٹیکسز زیادہ تھے، جس کی وجہ سے یہ جو مسلمانوں پر ٹیکس کی شرح بڑھنے کی وجہ سے جو مقامی مسلمانوں کی زراعت تھی وہ کافی حد تک متاثر ہوئی، اور ہر ممکن کوشش کی انگریزوں نے کہ مسلمانوں کو معاشی طور پر جو مفلوج کر دیا جائے تاکہ مسلمان دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ ہو سکے۔ اور جہاں تک جو سر سید کہتے ہیں کہ جو کوئی ایسی بلا، کوئی ایسی مصیبت آسمان سے نہیں اتری کہ جس نے کسی مسلمان کا گھر نہ دیکھا ہو، یعنی کہ ہر طرح کے مصائب، ہر طرح کی مشکلات جو مسلمانوں پر نازل ہوئی، مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ پیارے بچوں، آج کی آپ کی ڈائری ہندوستان کے مسلمانوں کی محرومی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔